میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا نماز کے احکام کا سلسلہ، جس میں امیر اہل سنت کے مختلف رسائل اور دیگر مختلف مدری پھولوں کی ترکیب ہوتی ہے، قضا نمازوں کا طریقہ جاری ہے، جس کے چند سلسلے ہو چکے ہیں۔ ہم مسائل کی طرف مزید بڑھ رہے ہیں۔ آج ادا، قضا، واجب الاعادہ وغیرہ کی تعریف تو سنیں گے، ساتھ توبہ کا بہت اہم بیان آج ہوگا۔ ادا، قضا اور واجب الاعادہ کی تعریف۔ سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں، دیکھیں، جب بھی ہم مسائل کی طرف آئیں گے، مسائل پڑھیں گے، مسائل سنیں گے، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، کسی ٹرمونالوجی کو ہر جگہ ڈیفائن نہیں کیا جاتا، ہر جگہ بتایا نہیں جاتا، ہر جگہ اس کی وضاحت نہیں کی جاتی، مگر وہ الفاظ بار بار آتے رہتے ہیں۔ فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، یہ کسے کہتے؟ اسی طرح قضا کے عنوان میں، قضا کے چیپٹر میں چند باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اسے وقت میں بجا لانے کو ادا کہتے ہیں، اور وقت ختم ہونے کے بعد عمل میں لانا قضا ہے۔ اور اگر اس کے حکم کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہوئی تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا اعادہ کہلاتا ہے۔ اعادہ مطلب لوٹانا، دوبارہ اس کام کو کرنا۔ وقت کے اندر اگر اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز قضا نہیں ہوئی، ادا ہے۔ مگر نماز جمعہ، نماز عیدین، یہ عیدین کی نماز دونوں عیدوں کی نماز کو کہیں گے۔ نماز فجر، جمعہ، عیدین میں وقت کے اندر سلام پھیرنا لازمی ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ سب سے زیادہ اہم مسئلہ فجر کا ہے۔ بھئی جمعہ اور عید کی جو نماز وہ جماعت سے پڑھنا لازمی ہے، اور نارملی ہمارے ہاں جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کشادگی والا ٹائم ہوتا ہے، بالکل آخری وقت میں نہ عید ہوتی ہے نہ جمعہ ہوتا ہے. تو یہ پرابلم پریکٹیکل ہمیں فیس کرنا نہیں پڑتا، ہمیں
عملی طور پر اس مسئلے سے تعلق تقریباً نہیں پڑتا، لیکن فجر کا جو معاملہ ہے اس سے کئی مرتبہ تعلق ہوتا ہے، سفر میں بھی پڑتا ہے، گھر پہ بھی پڑتا ہے، اسلامی بہنوں کو بہت زیادہ پڑتا ہے۔ جو جماعت ہوتی ہے وہ بندے کو پابند کر دیتی ہے، وقت کا پابند ہو جاتا ہے۔ جماعت کے فوائد میں سے بندے کے اندر پنکچولیٹی آتی ہے، پابندی وقت کا عادی بن جاتا ہے۔ تو اب اسلامی بہنوں میں تو وقت کی یہ پابندی نہیں ہے، تو جب یہ پابندی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتی بھی نہیں ہے، پھر جو چاہا جب چاہا جیسا چاہا کر لیا، ایسا نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز کے اندر ودن ٹائم سلام پھیر کر نماز کمپلیٹ کرنی ہے، مکمل کرنی ہے۔ بالخصوص ہمارے وہ بچے کہ جو بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑی عمر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بچیاں، ان کی عادت بنانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اب یہ جسٹ بارڈر پر ہے، بارڈر کراس ہوتے ہی ان پر نماز فرض ہو جائے گی، تو اب ان کو ابھی سے عادت بنائیں، نماز کے اوقات کو سمجھائیں۔ بیٹا یہ کیلنڈر ہے، آج فجر کا آخری وقت، کبھی کبھی پوچھا کرے بیٹا آج فجر کا آخری وقت کیا ہے، فائدہ ہوگا۔ بچے ادھر ادھر دیکھیں گے تو بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے اس ٹائم کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ ہاں والد صاحبان اگر مذہبی سوچ والے ہوتے ہیں تو وہ فجر کے لیے اگر جا رہے ہوتے تو بچوں کو اٹھاتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں تو وہ آنکھیں ملتے ہیں، کمروں کو سہلاتے ہیں، اپنے منہ کو سجاتے ہیں، پھر بڑی مشکل سے واش روم میں جاتے ہیں اور وضو فرماتے ہیں، تو یہ سارے کام بچوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو ٹائم کا بتانا، ذہن بنانا یہ ضروری ہے تاکہ بچے اس طرح کی غلطیاں نہ کریں کہ وہ نماز قضا بھی ہو رہی ہو پتہ بھی نہ ہو۔ ایسا نظام رکھیں کہ آپ گھر سے باہر ہوں، مدنی قافلوں میں ہو، بیرون ملک سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں پر بھی ہو، آپ کے گھر والوں کی نمازوں کا نظام چلتا رہے، اس کے لیے ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں۔ تو یہ آپ کو چند ڈیفینیشنز بتائیں۔ بلا عذر شرعی نماز قضا کر دینا سخت گناہ ہے، اس پر فرض ہے کہ اس کی قضا پڑھے اور سچے دل سے توبہ بھی کرے، توبہ یا حج مقبول سے انشاءاللہ عز و جل تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ توبہ اسی وقت صحیح ہے جبکہ قضا پڑھ لے، اس کو ادا کیے بغیر توبہ کیے جانا توبہ نہیں کہ جو نماز اس کے ذمے تھی اس کو نہ پڑھنا تو اب بھی باقی ہے، اور جب گناہ سے باز نہ آیا تو توبہ کہاں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت نشان ہے، گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جو اپنے رب سے ٹھٹا یعنی مذاق کرتا ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں توبہ کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1 اعتراف جرم، نمبر 2 ندامت، نمبر 3 عزم ترک۔ اس کا آسان تھوڑا آ رہا ہے۔ اگر گناہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی لازم ہے، مثلا تارک صلاح کی توبہ کے لیے نمازوں کی قضا بھی لازم ہے۔ ٹینسز زمانے 3 طرح کے ہیں، اس کو سمجھے، توبہ کے شرائط کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھیں گے تو ایزی ہوگا۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ 3 طرح کے زمانے ہیں، ہر زمانے کے لحاظ سے توبہ کی ایک شرط ہے۔ زمانہ ماضی کے جو کام ہیں اس کے لیے توبہ میں کیا کرنا ہے، ابھی آپ کی موجودہ کنڈیشن کیا ہونی چاہیے اور آگے کے لیے آپ کا ارادہ کیا ہونا چاہیے، تینوں باتیں توبہ کے اندر آتی ہیں۔ نمبر 1 ماضی، پاسٹ میں
جو کیا تھا اس پر ندامت، شرمندگی، میں نے جو کیا ہے نا برا کیا ہے، غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کر لیا ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا، اس پہ شرمندگی ہو۔ نمبر 2، حال پریزنٹ میں اس گناہ کو چھوڑ دیا اور جو ادا کرنا تھا ادا کیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مثلا خدا نہ خواستہ کوئی گالی دیتا تھا، گالیوں کی عادت تھی، تو اب گالی دینا چھوڑ دی، جو کیا اس پر ندامت ہے، نہیں یار اچھا نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے، آخرت خراب کرنے والا کام، جہنم میں لے کر جانے والا کام، جنت سے روکنے والا کام، رب کی نافرمانی والا کام، دین کے احکام کو پورا نہ کرنے والا کام کیا، غلط کیا۔ دوسرا، اب گالی نہیں دیتا، اب غصہ بھی آ جائے گالیاں اس کی بند ہے۔ تیسری شرط زمانہ مستقبل کے تعلق سے، فیوچر کے تعلق سے یہ ہے، میں اس گناہ کو یعنی فیوچر میں اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ یعنی گالی دی تھی، برا کیا، گالی دینا چھوڑ دی، اور گالی آئندہ نہیں دوں گا۔ جب یہ 3 باتیں جمع ہو گئیں تو توبہ ہے، مگر اب بھی تفصیل باقی ہے۔ نارمل توبہ حقوق اللہ کے اعتبار سے جو قابل تلافی نہ ہو، مینز کہ وہ چیز جو کمی تھی وہ کمی پوری نہیں کر سکتے، ایسا حق اللہ یعنی بندوں کے حقوق نہیں ہے، اللہ کی ایسی نافرمانی کی کہ جو اب اس کے اندر جو کمی تھی وہ کمی پوری اب نہیں کر سکتے، تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چیز جو کی تھی اس پہ تو ندامت ہے، پر رو رہے ہیں، اچھی بات ہے، اخلاص کے ساتھ رونا بڑی ہی اچھی بات ہے۔ آپ رو رہے ہیں مگر ڈٹے اسی کام پر ہیں، آپ رو رہے ہیں مگر کل وہی کام کرنے کا ارادہ ہے، تو پھر یہ تو مذاق ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ آنسو ہیں، یہ نفسیات کے آنسو ہیں۔ ایک رونے دھونے کا ماحول تھا، آپ کو آنسو آ گئے، تو یہ آنسو تو ہیں مگر توبہ نہیں ہے، یہ رکت تو ہے مگر رجوع اللہ نہیں ہے، یہ کیفیت تو ہے مگر یہ تقاضا شریعت کو پورا کرنا نہیں ہے۔ آپ نے جو کیا اس پر ندامت ہے، آپ نے جو کیا اس پر آنسو ہے، آپ نے جو کیا اس پر آہو بکا ہے، مگر وہ چیز چھوڑنے کا ذہن نہیں ہے، وہ چیز آئندہ بھی کریں گے، وہ چیز ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی اگر نہیں کر رہے آئندہ کرنے کا بھی ذہن ہے، تب بھی توبہ نہیں ہوئی۔ گئے سامنے والے کو زور سے تھپڑ مار دیا، دل میں سوچے تھپڑ مارے غلط کیا تھا، آئندہ نہیں ماروں گا، ابھی بھی نہیں مار رہا، توبہ ہو گئی، ابھی بھی توبہ نہیں ہے۔ تو اس سے تو بہت ہی اچھا ہوگا، 2-4 کو مار دیا، 5-6 کو لوٹ لیا، 6-7 کو یوں کر لیا، کسی کی گاڑی لے لی، کسی کی موبائل لے لیے، پھر کونا مسجد کا سنبھال لیا آپ نے۔ اچھی بات ہے کونا مسجد کا سنبھالنا، مگر آپ کی توبہ پوری نہیں ہوئی۔ توبہ پوری کرنے کے لیے آپ کو اب اس شخص کا حق معاف کروانا ہوگا۔ اب حق جیسا ہے ویسا ہوگا، جو چیز ہوگی ویسے آپ کو معاف کروانی پڑے گی۔ حق اللہ کے اندر تلافی کرنی پڑے گی، جو چیز جو کمی دور ہو سکتی ہے وہ کمی دور کرنی پڑے گی۔ حج فرض تھا، اتنے عرصے نہیں کیا، توبہ کر کر بیٹھ گئے، حج کرنا پڑے گا۔ اب حج کرنے کے قابل نہیں ہے، شرائط پائے جائیں تو حج بدل کرنا پڑے گا، کسی اور کو بھیج کر حج کروانا پڑے گا۔ جو اس کی شرائط ہیں یہ علماء سے پوچھی جائیں گی۔ سالوں سے زکوٰۃ نہیں دی، اب توبہ کر کر بیٹھ گئے، یہ سالوں کی، بچپن سے 55 کی، جب سے بالغ ہوئے تھے آپ پر جب زکوٰۃ کے احکام پائے گئے تھے، اس وقت سے لے کر اب تک کی سب زکوٰتیں دینی پڑیں گی، سارے فطرے دینے پڑیں گے، سب جنایات کے کفارے جو حج کے اندر قصور ہو جاتے ہیں، حج میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس پر
مالی طور پر کچھ صدقے بنتے ہیں، کبھی کسی چیز کا، کبھی جانور کا ذبح کرنا بنتا ہے، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، مگر سب دینے پڑیں گے۔ جہاں دینے کا جس طرح کا حکم ہے وہ پورا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، مرنے والے کو موت، یعنی اس کو پتا ہو کہ وہ موت کے قریب ہو گیا ہو، تب بھی اس کے لیے اس صورت میں وصیتیں واجب ہو جائیں گی جب اس نے یہ پیسے وغیرہ نہیں دیے ہوئے ہوں۔ اس کی تفصیل فتاوی رضویہ میں ہے۔ تو یہ چیزیں دینی پڑیں گی۔ اور کیسی عجیب سی بات ہے، دیا اللہ نے اور راہ خدا میں دینے سے بندہ ڈر رہا ہے۔ بھائی کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا، بھائی پوری شپ آتی ہے، پوری شپمنٹ ڈوب گئی، بندہ کنگال کلاش ہو گیا، ایک دن میں ایسا جھٹکا لگتا ہے۔ کیا آپ نے سنے نہیں ہیں زلزلے آ جاتے ہوں، زمینیں اجڑ جاتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے، سیلاب آ جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر بسنے والے فرد جو کروڑ پتی آدمی ہوتا ہے، وہ گھنٹوں کے بعد فقیر بنا ہوا بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو جس رب نے اتنا کچھ دیا ہے، اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے معاملے میں بندہ کوتاہی کرے، یہ تو بہت عجیب سی بات ہے۔ مال دیا ہی اس کا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی راہ خدا میں مال نہیں، جان دے دی، تو جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اگر راہ خدا میں جان بھی دے دی تو رب کے فضل اور رب کے کرم وہ انتہائی زیادہ ہیں۔ حق یہ ہے کہ اس فضل کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بندہ مال دینے میں، پیسے دینے میں گھبرا رہا ہے، کچھ نہیں ہے، دو کہ رب کا دیا ہوا ہے۔ کنگال ہوتے ہو تب بھی دو، کنگال ہوتے نہیں ہے ہو، لیکن اگر کنگال ہوتے ہو تب بھی دو۔ جس نے تمہیں مالک بنایا ہے، اسی مالک نے تمہیں پابند کیا ہے کہ اسی کی راہ میں دو، تو تم اسی کی راہ میں دینے سے غافل کیوں ہو؟ یہ نہیں ہوگا۔ مال راہ خدا میں دیا جائے گا، اس طرح مال وغیرہ کی توبہ کی جائے گی، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ ہاں، ناقابل تلافی، ازالہ ہو نہیں سکتا، کچھ اس کی کمی دور نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ نے جھوٹ بولے، ہاں جہاں جہاں حق العبد کا معاملہ آئے گا، لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، ضرر پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، کہ جس جھوٹ سے لوگوں کا نقصان پہنچتا ہو ایسا جھوٹ بولنا ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اب وہ جھوٹ آپ نے ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بولا ہے، تو اس سے تو آپ کو معافی تلافی کرنی پڑیں گی۔ تو جو اس طرح کے حقوق ہوں گے، ان میں بد نگاہی کی آپ نے، حق اللہ تلف کیا، تو توبہ ہی کرنی ہوگی۔ اور اگر آپ منہاج العابدین پڑھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ تصوف کی کتابوں میں آسان کتاب ہے، مدنی انعامات میں سے بھی ایک مدنی انعام میں اس کے مخصوص ابواب ہے، پوری نہیں ہے مدنی انعام میں، مگر میں آپ کو کہوں گا پوری پڑھیں۔ انسان اگر دل کی صفائی چاہتا ہے، یہ شریعت کو مطلوب ہے، شریعت چاہتی ہے کہ بندہ اپنے ظاہر باطن کو اچھا کرے، عبادت سے مزین کرے، عبادت سے آراستہ کرے، عبادت کرنے والا بن جائے۔ اس کے لیے تصوف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عالم کی عمر جب بڑھ جاتی ہے نا، اس کے تجربات بڑھ جاتے ہیں، اس کی اگر مصنف ہے، اس کی تصنیف، اس کے لکھنے میں بہت زیادہ تجربات کا اضافہ ہو جاتا ہے، علم کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر امام المتصوفین امام غزالی ہوں تو پھر ان کی تصنیف کی کیا بات ہوگی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کی زندگی کی آخری تصنیف ہے یہ، اور آپ کی تجربات کا یہ عروج اور کمال ہے۔ اور اگر منہاج العابدین کو ایک لفظ میں منہاج العابدین کا مفہوم سمجھنا چاہے کہ اس کتاب میں کیا ہے، تو آپ سمجھ لیے اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامیاب عبادت گزار کون ہے۔ عبادتیں تو کر رہے ہیں، عبادتیں تو سیکھ رہے ہیں، مسائل تو پڑھ رہے ہیں،
میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں بڑی پیاری بات لکھی. جس طرح بے نماز یعنی بے نمازی فاسق و فاجر مرتکب کبائر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، رب کا نافرمان ہے، رب کی اطاعت سے غافل ہے وہ شخص کہ جو نمازیں نہیں پڑھتا، آپ فرماتے ہیں بی عینی ہی، اسی طرح یعنی بالکل اسی طرح ریا کے ساتھ نماز پڑھنے والا انہی آفتوں میں گرفتار ہے. جو ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، سجدے تو کر رہا ہے، عبادت تو کر رہا ہے، مقصود مال حاصل کرنا ہے، مقصود دلوں میں عزت قائم کرنا ہے، تو وہ شخص جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ فاسق ہے، فاجر ہے، مرتکب کبائر ہے. تو ریاکار بھی فاسق ہے، وہ بھی فاجر ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ کرنے والا ہے. تو نماز تو پڑھنی ہے، مگر نماز جیسے پڑھنے کا حکم ہے ویسے پڑھنی ہے. نماز کے مسائل ضرور سیکھیں. نماز میں اور بھی تو چیزیں ہیں. قرآن پاک درست پڑھنا ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑی ابھی آپ سیکھ رہے ہیں. قرآن پاک درست پڑھنا ہے، طہارت ہے وہ درست ہونی چاہیے. اس کے ساتھ آپ کا لباس، آپ کا بدن، جس مقام پر نماز پڑھ رہے ہیں سب کا پاک ہونا، آپ کا باوضو باغسل ہونا، طہارت والی صورتوں میں ہونا. جب وضو اور غسل کی کیفیت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ تیمم کا ہونا. ان ساری چیزوں کا حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے اور ان کے ساتھ انہیں اپنانا بھی ضروری ہے. ساتھ اس دل کا رب کے لیے خالص ہونا بھی ضروری ہے. عبادت رب کی کرنی ہے، وہ ہے جو دل کی دھڑکن کے اندر پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہے، اس پر سب آشکار ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ نیتیں جانتا ہے، وہ عمل جانتا ہے، وہ اہداف جانتا ہے، وہ مقاصد جانتا ہے، وہ سب چیزیں جانتا ہے. جب اس کے حضور آؤ تو ستھرا دل لے کر آؤ، یہ بھی شریعت کا حکم ہے. ستھرا دل لے کر آؤ. مگر ستھرا دل جاننے کے لیے آپ کو کچھ امام غزالی کو پڑھنا ہوگا، اور اگر کوئی امام غزالی کو پڑھنے والا امیر اہل سنت جیسا مل جائے تو مدنی مذاکروں کی صورت میں یہ تصوف کا باب بھی پڑھنا پڑے گا. یہ آپ پر رب کا کرم ہے، رب کا فضل ہے کہ رب پاک نے آپ کو یہ موقع دیا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی امام غزالی کی کتابیں امام غزالی پڑھا دیتے، فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت پڑھا لیتے، ہم یہ کام کر لیتے. آج کا موقع یہ ہے کہ تصوف کی کتاب اگر غیبت کی تباہ کاریاں ہیں تو غیبت کی تباہ کاریاں کے مصنف سے پڑھ لو. آج فیضان رمضان اگر پڑھنی ہے تو فیضان رمضان کی تصنیف کرنے والے کی زبانی اس کتاب کو پڑھ لو، اور اس کا ذریعہ مدنی مذاکرے ہیں. مدنی مذاکروں میں ضرور شرکت ہونی چاہیے تاکہ آپ امام غزالی کے تصوف کے پھول بھی حاصل کریں اور اعلیٰ حضرت کے مہکتے گلزار کے پھول بھی مل جائیں آپ کو. تو بہرحال یہ ایک اہم بات تھی کہ تصوف بھی آپ کو پڑھنا ہوگا. نماز اگر صحیح پڑھنی ہے، نماز ایسی پڑھنی ہے جیسے خدا چاہتا ہے، تو باطن اجلا ہوگا، ایسی نماز پڑھنی پڑے گی. سوتے کو نماز کے لیے جگانا واجب ہے. کوئی سو رہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا ہے تو جسے معلوم ہے اس پر واجب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے، ورنہ گناہگار ہوگا. جگانا یا یاد دلانا اس وقت واجب ہوگا جبکہ ظن غالب ہے کہ نماز پڑھے گا، ورنہ واجب نہیں. یہ نہ ہو کہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو پورے ڈبے کو آپ اٹھا دیں پیروں سے ہلا ہلا کر، ایسا نہیں کریں گے. جب گمان غالب ہوگا تو اٹھایا جائے گا. لیکن یہ بتائیے آپ، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، اس سے نا ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. اب وہ الگ بات ہے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ہماری حرکتیں دیکھتا ہے تو پھر اس کا ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے. امام غزالی نے عمریں بھی لکھی ہیں بچوں کی. امام غزالی نے غالباً 12 سال کی عمر تک بچے کو لکھا یہ غلام ہوتا ہے، جو کہو گے کرے گا، آپ کی بات کو فالو کرنا ہے. وہ 3 سے 6 سال شاید انہوں نے لکھی ہے کہ کھلونا ہوتا ہے بچہ. چھوٹا جو ہوتا ہے وہ جب چلنے پھرنے بولنے لگ جائے 3 سے 6 سال میں کھلونا ہوتا ہے، 6 سے 12 سال کے اندر غلام ہوتا ہے. عمر تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تو اب
آپ کا جو بچہ ہے نا جب چھوٹی عمر کا ہے, ٹین ایجر کی ایج 13 سے یہ شروع ہوتے ہیں, تو ان کا دماغ بھی پتہ نہیں کون سی ٹین کے ڈبے کے اندر چلا جاتا ہے, وہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹین ایجرز کا جو ہمارے ہاں گروپ ہوتا ہے, جو ہمارے ہاں کا ماحول ہے, وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. کیوں؟ انیشل سٹیج میں, بچپن میں اس کی صحیح تربیت انڈرسٹینڈنگ بچے سے نہیں کی گئی. بچے سے محبت, انڈرسٹینڈنگ, پیار. ایک اصول یہ یاد رکھے, بچے کو نا میں یہ نہیں بولوں گا باپ کی طرح چلائیں, مگر دوست کی طرح ضرور چلائیں. اس سے انڈرسٹینڈنگ, اگر آپ نے بچے کو نمازی بنانا ہے, اگر آپ نے بچے کو سنتوں کا عادی بنانا ہے, اگر آپ نے بچے کو دین کے اندر داعی و مبلغ بنانا ہے, تو اس سے انڈرسٹینڈنگ کریں, دوستی کریں. آپ کا بچہ آپ سے پوچھ گچھ بھی کر سکے, پوچھ لے, ایسی آپ کو انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑے گی. آپ کا بچہ آپ سے بات بھی کر سکتا ہو, آپ کا بچہ آپ سے اپنی پوری بات بھی کرے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا, بندہ شیئر کرتا ہے, کیا پرابلم ہو گئی, کیا کرنا ہے, تو کوئی کتے سے شیئر کر رہا ہوتا ہے, کوئی بلی سے شیئر کر رہا ہوتا ہے, کوئی دوستوں سے شیئر کر رہا ہوتا ہے. یار ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے کو کسی اور سے شیئر کرنا ہے, آپ سے شیئر کر لے. آپ کی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آپ کے بچے سے. بچے کو یہ پتا ہو یار میں نے اپنے باپ سے بات کر لی نا, تو میرا باپ میری بات کو سنے گا, سمجھے گا, سمجھائے گا, ایزی لے گا. آپ نے کبھی اپنے بچے کو 1 گھنٹہ بیٹھ کر بات کی ہے اس سے؟ 1 گھنٹہ لے کر بیٹھے ہوں, باتیں کر رہے ہوں بچے سے, کبھی ایسا ہوا ہے آپ کا؟ چھوٹے بچے کو اسپیشلی, ہاں ٹین ایجر کو تو ہم نے لیکچر دیا ہوگا, اور جو ہم نے پھول دیے ہوں گے گملوں کے ساتھ, ہم اس کی تو فہرست نہیں بنا سکتے. چھوٹے سے بچے کے ساتھ بیٹھے, انڈرسٹینڈنگ کریں, دوستی ہو, کوئی بات ہو, کچھ ہو, یہ کریں گے تو وہ بچہ اس سائٹ پر آئے گا. اسی طرح اس چھوٹے سے بچے کو نہ اٹھائیں نماز کے لیے, اٹھائیں, نیند خراب کریں کوئی بات نہیں, اس کو اٹھائیں تاکہ اس کی عادت بنے. اور جب بچہ مطلب آپ سمجھے بڑے ہونے کی طرف آ رہا ہے, بچی 9 سال, بچہ 12 سال ہو گیا, اب تو آپ نے بالکل اس کو اٹھانے کے اندر کوئی آسرا ہی نہیں رکھنا, اس کو بالکل اٹھانا ہے. تو یہ ساری باتیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ عز و جل اب آئندہ سلسلے میں ہی یہ بیان ہو سکے گا. پڑھتے رہو نماز تو بہتر یہ کام ہے, دین رسول پاک کا اس سے قیام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت, ہو توفیق ایسی عطا یا